بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے درس کا آغاز سورہ نجم کی آیت نمبر 12 سے ہے۔ واقعہ معراج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام معراج کی رات جب زمین اور آسمان کی بے شمار نشانیاں دیکھ کر رات کے مختصر سے حصے میں واپس تشریف لے آئے، اور پھر جب صبح آپ نے کفار مکہ کو اپنا سفر معراج بیان کیا تو کفار اعتراض کرنے لگے، آپ سے جھگڑنے لگے۔ کوئی کہنے لگا کہ اگر آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصی کیسی ہے، راستے میں جو قافلے ہیں قافلے والوں کے کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں، مختلف سوالات کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار مکہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، افتمارونہ، تو کیا تم ان سے جھگڑتے ہو؟ ہو سے مراد ہیں حضور علیہ السلام، تمارونہ مانے جھگڑا کرنا۔ افتمارونہ، کیا تم ان سے جھگڑتے ہو؟ علی ما یری، ان کے دیکھے ہوئے پر، جو کچھ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اور جو یہ تمہیں بیان کر رہے ہیں، ان کے دیکھے ہوئے پر تم ان سے جھگڑا کرتے ہو، ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہو۔ بعض روایت میں آیا کہ جب کفار مکہ نے مسجد اقصی کے متعلق سوالات کیے، اور کفار جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کبھی بھی مسجد اقصی نہیں گئے، وہ پوچھنے لگے دروازہ کیسا ہے، کھڑکیاں کیسی ہیں، رنگ و روغن کیسا ہے، مختلف سوالات کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے مسجد اقصی کو کر دیا۔ کفار سوالات کرتے، آپ ان کے جوابات دیتے جاتے، اور یہ سفر صرف مسجد اقصی تک نہیں تھا۔ مسجد اقصی سے پھر آپ لامقام میں تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ دیدار الہی کے متعلق اس سورہ مبارکہ میں بھی اور بخاری کی حدیث میں، ترمذی کی حدیث میں، صحابہ کرام کے اقوال میں بالکل یہ بات واضح ہے کہ شب معراج حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا جاگتی آنکھوں سے۔ یہی قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، حضرت کعب کا ہے، اور صحیح روایات میں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ یہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور آپ اللہ کے دیدار کا انکار کرتی ہیں، اور دلیل کے طور پر آپ قرآن کی یہ آیت پڑھتی ہیں لا تدرکہ الابصار، آپ کا یہ قول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ فرماتی ہیں جس نے کہا کہ حضور نے رب کا دیدار کیا ہے، اس نے جھوٹ کہا، لا تدرکہ الابصار۔ تو مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جن روایات میں اللہ کے دیدار کا ذکر ہے وہ روایات حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تک نہیں پہنچیں، نہیں تو جب حضور علیہ السلام کا واضح فرمان ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو اپنی خلت کے ساتھ، حضرت موسیٰ کو اپنے کلام کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام کو اپنے دیدار کے ساتھ خاص فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے 2 مرتبہ کلام فرمایا، اور حضور علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیدار عطا فرمایا۔ تو حضرت عائشہ جو آیت پڑھتی ہیں لا تدرکہ الابصار، کسی بھی حدیث سے آپ انکار نہیں کرتی کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا،
آپ نے آیت پڑھی لا تدرک الابصار، اور یہ جو آیت کریمہ اس میں ادراک کی نفی ہے۔ ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو گھیر لینا، ادراک۔ آپ اس پنکھے کا ادراک کر رہے ہیں، آپ کی نگاہوں نے پنکھے کی ابتدا انتہا اس کی چاروں سمت کو گھیر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی سمت سے پاک ہے، نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اللہ کا دیدار کریں گے، جنتی بھی دیدار کریں گے، صحیح روایات میں ہے، قرآن میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ خود حضور نے فرمایا کہ جنتی اللہ کا دیدار اس طرح کریں گے، صحابہ کو فرمایا جس طرح تم اس 14ویں چاند کو دیکھ رہے ہو کہ اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 14ویں کا چاند ہے، تو اسی طرح جنت میں جنتی رب کا دیدار کریں گے۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ یہ نگاہیں اللہ کا دیدار کریں، سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، دیدار الہی۔ تو حضرت عائشہ کے فرمان کا مقصد کیا ہے کہ جو یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کی نگاہوں نے اللہ کو گھیر لیا، اس نے جھوٹ کہا۔ دوسرا مفسر فرماتے ہیں کہ حبر الامہ، قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت کعب الاحبار، حضرت حسن اور دیگر صحابہ کرام سے جب یہ بات ثابت ہے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضور نے رب کا دیدار کیا۔ تو ایک طرف ان صحابہ کا یہ قول ہے کہ رب کا دیدار کیا، اور ایک طرف ام المؤمنین کا یہ قول ہے دیدار نہیں کیا۔ اور جب اس بات اور نفی جمع ہوتے ہیں تو فوقیت اس بات کو دی جاتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو انکار کر رہا ہو اس نے نہیں سنا ہو یا اس نے نہیں دیکھا ہو، لیکن جو ثابت کر رہا ہے اس نے سنا ہو، اس نے دیکھا ہو۔ اس کی مثال اب یوں لے لیں، دو شخص آپ کے پاس آئیں، ایک شخص کہے کہ فلاں جگہ پر ایک جانور کھڑا ہوا ہے، دوسرا شخص آئے بولے میں بھی اس راستے سے آ رہا ہوں لیکن وہاں جانور نہیں کھڑا ہوا۔ تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جانور کھڑا ہوا ہے اس بات ہے، جو یہ کہہ رہا ہے نہیں کھڑا ہوا نفی ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ وہاں جانور نہیں کھڑا ہوا اس نے نہیں دیکھا ہو، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے دیکھا ہو۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب اس بات اور نفی جمع ہو جاتے ہیں تو فوقیت اس بات کو دی جاتی ہے۔ جب اکثر صحابہ کرام یہ فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے، حضور کا فرمان بھی ہے رأیت ربی فی احسن صورۃ، تو فوقیت دی جائے گی صحابہ کرام اور حضور کے فرمان کو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرماتی ہیں لا تدرک الابصار، تو اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو کوئی گھیر نہیں سکتا، وہ سم سے پاک ہے۔ پھر اس کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو جنتی جب دیدار کریں گے تو وہ الگ ہی عالم ہوگا، وہ دنیا کا عالم نہیں ہوگا۔ وہ دیدار کی کیفیت کیا ہوں گی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ سورہ نجم کی تفسیر میں حضرت عائشہ کا بھی قول ہے اور اکثر صحابہ کا بھی قول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے کہ یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں، اصلی حالت میں، اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ اور جبریل امین یہ کس قدر وسیع ہیں، کتنے طاقتور ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ سے یہ فرمایا کہ میں آپ کو آپ کی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو جبریل امین آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور جب آپ نے اپنی اصلی شکل اختیار کی تو آپ کے جسم سے مشرق و مغرب بھر گئے۔ اس قدر آپ وسیع ہیں، طاقتور ہیں، اس قدر اللہ نے آپ کو طاقت اور بڑا جسم عطا فرمایا حضرت جبریل امین کو، کہ آپ نے اپنے ایک پر قوم لوط کی 5 بستیوں کو اٹھا لیا تھا۔ کتنے طاقتور ہیں۔ آپ اپنا ایک بازو پھیلاتے ہیں تو پورا مشرق بھر جاتا ہے، اس قدر آپ کا وسیع بازو ہے، آپ کے پر ہیں۔ افتمارونہ علی ما یری، اے کافرو کیا تم ان سے جھگڑتے ہو ان کے دیکھے ہوئے پر؟ اور یہاں دیکھے ہوئے سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اور شب معراج، جو کچھ آپ نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور ضرور بے شک انہوں نے اس جلوے کو دیکھا۔ رآہ، ہو سے مراد ہے اللہ کی ذات، جو اکثر صحابہ کا قول ہے۔ حضرت عائشہ کا قول یہ ہے کہ ہو سے مراد جبریل امین، لیکن اکثر صحابہ کا قول ہے ہو سے مراد ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور ضرور بے شک انہوں نے اس جلوے کو دیکھا۔ نزلۃ اخری، دوسری مرتبہ۔ نزلۃ اخری، اخری کا مطلب ہوتا ہے دوسری مرتبہ، لیکن مفسر فرماتے ہیں اخری سے مراد یہ کہ بار بار، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کا دیدار کر کے 6 آسمان پر تشریف لائے، بخاری میں ہی، تو موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پر تھے،
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا عطا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا آپ کی امت یہ ادا نہیں کر سکے گی، آپ جائیے اسے کم کروائیے، خلاصہ حدیث کا۔ تو حضور علیہ السلام نے بار بار چھٹے آسمان سے لامکان میں چکر لگائے اور بار بار رب کے دربار میں حاضر ہوئے۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، سبحان اللہ، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بار بار اللہ کے دربار کے چکر لگائے اور اللہ کا دیدار کیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور ضرور بے شک انہوں نے اس جلوے کو دوسری مرتبہ دیکھا، 2 بار دیکھا، یعنی بار بار دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اب یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ کے معنی ہوتے ہیں بیری کا درخت، جو بھی بیری کا درخت ہے اسے سدرہ کہتے ہیں، سدرہ بیری کا درخت، منتہا انتہائی جگہ، انتہائی مقام۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر کل سماعت کریں گے۔ سدرۃ المنتہا یہ کیسا درخت ہے اور اس کی کیا عظمتیں ہیں، شب معراج سدرۃ المنتہا پہ کس چیز کا نزول ہو رہا تھا، انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم کل سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تینوں آیتوں کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس تفسیر پر، اس درس پر اللہ ہمیں بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اس ثواب کو مرحوم فیاض صاحب کی قبر میں، ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کی قبر میں، ہمارے تمام مرحومین کی قبر میں داخل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔